أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، ہم یہاں آئے نہیں ہیں، کسی نے ہمیں لایا ہے۔ مولانا احمد صاحب بہاولپور والے فرماتے ہیں اس راستے میں قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں نبی والوں کام کے لیے جمع کیا۔ یقیناً کوئی مانے یا مانے یہ سارے نبیوں والا کام ہے۔ نبی اس کام کے لیے اللہ بھیجے تھے۔ ہم نبی نہیں ہے پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے پوچھا جائے گا۔ صاف معارف القرآن میں سورہ عصر میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، ایک آدمی دن رات یعنی سارا زندگی ایک اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے اور دوسروں پر محنت نہیں کرتا، یہ اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرنا ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا، لیکن دین کا مددگار اللہ پاک کے ہم سے دونوں متعلق ہے، دین پر چلنے کی بھی اور دین کا مدد کرنے کی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونو آرڈر ہے اللہ کا، آرڈر ہے، اختیار نہیں ہے، کونو ہو جاؤ اللہ کی دین کے مددگار۔ تو اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمایا اور دین کا مددگار بننے کی بھی۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیو، قرآن سے اونچی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ سورہ یوسف میں ایک جگہ لکھا ہے کہ نیکی کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا اللہ سے مانگنا ہے۔ جب آدمی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ بند دروازے کھولتے ہیں۔ بالکل عقل نہیں مانے گا کہ خود حیران کہ میں نے یہ کام کیسے، لیکن اللہ سے مانگے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ ناممکن کو اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہے؟ اللہ نے تو صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، پہاڑ سے گابن اونٹ نکالی، عقل مانتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، یہاں آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر یہ کوشش کرے کہ یہاں آ جائے۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، اللہ فرماتے ہیں تمہارا اصلی دشمن کون ہے؟ فاتخذوہ عدوا، اگر دشمنی کرنے ہے شیطان کے ساتھ کرو۔ انسان کو نیکی کا کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، پھر نیکی کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ابھی وقت ضائع کرنے میں لگتا ہے۔ شب جمعہ آیا اجتماعی اعمال میں نہیں جوڑتا ہے، اپنا گپ شپ لگاتا ہے، بس گانے آرام کے فکر میں۔ بھائی یہاں سارے لوگوں کو ایک جیسا اجر نہیں ملتا ہے شب جمعے میں، جیسے کلاس میں سارے بچے پرچہ حل کر دیتے ہیں، لیکن سب کو ایک جیسا نمبر نہیں ملتا ہے۔ یہاں بھی نمبر لگتے ہیں، جو زیادہ اعمال کے ساتھ محنت کرے گا اس کا شب جمعہ زیادہ قیمتی ہوگا، جو ویسے وقت گزارے گا وقت گزاری سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے شیطان سے، خود آدمی کر نہیں سکتا ہے۔ یہ عبدالوہاب صاحب سے سنا، میرا خود بھی وظیفہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، شیطان جتنا بھی زور لگائے سے گناہ نہیں کرا سکتا۔
کنز العمال میں نے دیکھا بھی، عبد الوہاب صاحب سے رائے میں بھی سنا، اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو تو اللہ حفاظت کے لیے 2 فرشتے کر دے. یہ تو آسان وضع، ہم خود نہیں بچ سکتے شیطان کے مکر سے، اللہ کے توفیق سے بچے. اعمال ہے بچنے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں یہ منڈی ہے نیکیوں کی، سبز منڈی اور مویشی منڈی، یہاں آخرت کی منڈی لگی ہوئی ہے. یہاں صرف کچھ یہاں سے سودا لے کر کے جانا ہے گھر کو. ویسے ماشاءاللہ ثواب تو ملے گا، کچھ عزائم لے کر کے، کچھ ارادے لے کر کے. یہ بات سنی، اب اس پر میں عمل کروں گا. 10 سال سے شب جمعہ آ رہا ہے اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتا ہے. رائیوان میں ضرورت مشتاق صاحب وہ کہتے ہیں تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی. آدمی میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو تبلیغ کا کوئی خاص فائدہ اس کو نہیں پہنچا. زندگی تبدیل کرنا ہے. ہمارا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک ہنگو روڈ مرکز ہے. ہنگو روڈ مرکز سے پہلے چشموں والی مرکز تھی. اس میں تھوڑا سا شب جمعے کا مجمع ہوتا تھا، 200-300 400 آدمی. وہاں ایک عالم آتے تھے مولانا احمد گل صاحب، پارجگان مدرسہ میں شیخ الحدیث تھے، ٹنڈی کوئی مسجد میں امام بھی تھے بازار میں. تو وہ عصر کو آتے تھے، وہ پگڑیا اور کولا بند ہو. اسے خود سنا کہ میں ایک شب جمعے آتا ہوں تو پورا دل میرا خوش، ہفتہ دل خوش ہوتا ہے. یہ لوگ خوش خوش کر آتے ہیں، ایک شب جمعے کے آنے کی وجہ سے مجھ پر پورا ہفتہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس نے ایک بات کہی تھی، میں نے اس کا حوالہ دیا. بڑے شیخ الحدیث تھے، عام آدمی نہیں. نعمت اللہ شیخ، اللہ اس کی قبر کو نور تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے. اس کی پیچھے دوسرے نمبر پر تھے. اس نے کہا کہ ایک صحابی کو ایک مسئلہ پیش ہوا، ایک حدیث کے بارے میں معلومات کرنی تھی. تو ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینہ سفر کیا. ایک حدیث کسی نے بتایا کہ یہ حدیث فلانے کے پاس ہے، ایک حدیث کے پیچھے پورا 1 مہینہ. جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ صحابی جس کے پاس حدیث یاد ہے وہ کھیت میں گیا ہے، ہل چلاتا ہے. تو وہ کھیت میں چلا گیا اس کے پیچھے. جب وہ گیا تو وہ ہل چلانے والا صحابی کھانا بھی کھا رہا ہے اور ایک نا والا خود کھاتا ہے، ایک کتے کو ڈالتا ہے. اس نے کہا صبر کرو کہ ابھی یہ کھانے سے فارغ ہو جائے. حیران ہو گیا، یہ تو آدھا کھانا کتے کو کھلایا، آدھا خود کھایا. جب چلا گیا ان سے پوچھا یہ کتا آپ کا اپنا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مسافر تھا، اللہ کا مخلوق تھا، میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کھلایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جس کا اللہ اور اللہ کی آخرت پر ایمان ہے اس کو اپنی مہمان کی قدر کرنا چاہیے، اکرام کرنا. یہ نہیں کہ انسان ہو، یہ کتا مہمان تھا. تو اس نے کہا اچھا پھر ہاتھ میں لایا، میں جا رہا ہوں. اس نے کچھ اور حدیث، اس نے کہا پہلا اس پر عمل کروں گا پھر دوسرے کے لیے آؤں. جب تک اس پر عمل نہیں کیا آگے سیکھتا بھی نہیں. صحابہ کرام کا یہ علم تھا. حیات صحابہ میں ہے کہ 10 آیتیں صحابہ کہتے ہیں 10 آیتیں ہم سیکھتے تھے، جب تک ان پر عمل نہیں کرتے آگے سیکھتے بھی نہیں. اب آج تبلیغ میں بھی معلومات کے پیچھے پڑے ہوئے کہ مجھے عمل سے عمل پھیلتا ہے، باتوں سے باتیں پھیلتی ہے. ادھر کتنے مرتبہ ہم نے بعض مسائل بیان کیے، ادھر وضو پر دیکھ تو وہی ترتیب ہے. پرانے ساتھی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. معلومات زندگی بدلنا ہے. تبلیغ کا معنی ہے زندگی بدلنا. تبلیغ صفات چاہتے ہیں. تبلیغ یہ انسان معدنیات ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. معدنیات پر محنت کرو تو دیکھو یہ ابھی ہمارے گورگوری میں گیس ہے، یہ کرک کے درمیان ناشپا کہتے ہیں، کروڑوں روپے کا پیٹرول روزانہ نکل رہا ہے. یہ ابھی 15-20 سال ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھا.
ایسا ہے نا جو پرانوں کا گرگورے کا گیس یہ 20-25 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، گیس انہوں نے نکالا پیدا نہیں کیا، یہ تو اللہ نے رکھا تھا، لیکن اس پر محنت ہوا، فائدے۔ اس طرح انسان بھی معدنیات ہے، انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت کرتے، ہیرے پڑے ہیں ابھی ضائع ہو رہے ہیں۔ انسان صفات کے ساتھ انسان بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی صفت ایمان کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ محنت کلمے پر ہوئی کہ انسان کے دل میں آ جائے۔ یہ میرے پیارے بھائی، ہم سب اندر گند ہے، یقین کرو، اندر گوبر پڑا ہوا ہے، ایسے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے۔ ایک درمیان میں بات کو مجھے علم میں نہیں تھا، یہ ابھی چند دن ہوئے، میری عمر کافی ہے لیکن یہ خاص کر یاد رکھو، جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ الٹا اثر ہے، گناہ تو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کو اللہ کے، اور کون سی نیکی ہے جو اللہ سے انسان کو دور کر دیتی ہے؟ بالکل معاملہ الٹا ہے نا، نیکی سے تو انسان اللہ کے قریب، لیکن جعفر صادق سے پوچھا گیا وہ کون سا گناہ ہے جو گناہ انسان کو اللہ کے ہاں، اور وہ کون سی نیکی ہے جو ہے نیکی لیکن انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے؟ تو اس نے فرمایا وہ گناہ جو غفلت سے ہوا اور پھر اس گناہ کرنے کی وجہ سے دل میں بہت دکھ ملا، ندامت ہوئی، یا اللہ میں نہیں کیا کر، یہ گناہ نے انسان کو اللہ کے قریب کر دی ہے گناہ لیکن اللہ کے، اور وہ نیکی کہ نیکی کیا انسان میں کچھ عجب پیدا ہوا، خود پسندی اور پنداش کہ میں کچھ ہو گیا، تو اس نیکی نے انسان کو اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی یہ سبق بار بار دہرانا ہے تاکہ ہم بھول نہ جائے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے اللہ دین کا کام اس سے لے گا جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ تو اللہ دیکھتا ہے کہ میں زبان پر کہتے ہوں میں کچھ نہیں ہوں، وہ تو اللہ دل کو کہتے۔ تو سب سے انبیاء علیہ السلام کو جو زیادہ محنت پڑی ہے وہ کلمے پر۔ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الفاظ تو ایک 5 منٹ میں بھی اگر آدمی کو یاد نہیں یاد کرے گا، لیکن اس کلمے کو زبان سے دل میں اترنے کے لیے مفتی زین العابدین سے باڑے میں اجتماع تھا، فرماتے تھے صحابہ جیسے شاگرد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد، اس کلمے کو زبان سے دل میں اترنے کے لیے 13 سال لگے۔ کتنے لگے ہیں؟ کیسے یہ اتنا ایک بالش 1.5 بالش کا فاصلہ ہے، یہ کیسے دل میں اترے گا؟ اس کے لیے سبب جو ہے ہر جگہ پر اللہ کو بیان کرنا ہے۔ لوگوں، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور حقیقت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک سب یہی بیان کرتا ہے، ہر آیت سے یہ معلوم ہے، لیکن قرآن کو کوئی دیکھتے نہیں، اخبار کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اخبار میں ایک بات بھی نہیں ہوتے کہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فلانے نے ایسا کیا، فلانے، جیسے اللہ تماشا کر رہا ہے۔ اللہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، صرف بنایا ہے، باقی چھوڑا ہے جو کچھ۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر زمین پر نہیں آ سکتی، پوچھتی ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان کی بات ہے، انسان نوالا منہ میں رکھتا ہے، ہر نوالا لیدا لیدا اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں یا نقصان کا۔ ہر نوالا کھانے کا اللہ سے پوچھتی ہے۔ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا پھر چھوڑا نہیں، الا لہ الخلق والامر، یہ سارا کائنات پیدا بھی اللہ نے کیا، اور اس میں آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اس میں فائدہ نقصان مختار نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، اس میں اللہ ہے۔ تو یہ بات ایک بیان سے نہیں آتا ہے، یہ روزانہ نفی اس بات کی دعوت دینا ہے ہر ایک جگہ پر کہ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ ہو کرو۔ عمر پالن پوری فرماتے تمہارے بیڑے غرق ہو جائیں گے، اللہ کو چھوڑ دیا تمہارے بیڑے غرق ہو جائیں گے۔
عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر دیکھو یہ اللہ سے مانگو، میں بھی اور آپ بھی، اور روزانہ دعوت بھی دو، اور ہم سارے میں یہ بیماری ہے دل میں ہمارے، یہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ ہمارے استعمال سے پتہ چلتا ہے، ہمارے استعمال سے۔ وہ کیسے؟ عبد الوہاب صاحب فرماتے جس آدمی کے دل میں ہو کہ زندگی مال سے بنتی ہے تو اللہ پاک 24 گھنٹے اس سے ناراض، یعنی ایک لمحہ بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ مال استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے مال سے زندگی بننے کا یقین یہ غلط ہے۔ کشتی بغیر پانی کی نہیں چلتی لیکن اندر چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے دیکھو وہ ہمارے ہر چیز کے ناپنے کا آلے بتاتے ہیں، یہ تمہارا شوگر اتنا ہے، بلڈ پریشر اتنا ہے، تمہارا ٹمپریچر اتنا ہے، بتاتا ہے نا۔ اس طرح بتایا ہے صحیح یقین والے، رائیوڈ میں بتاتے ہیں صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں نظر آئیں گے۔ جس کا یقین مال سے ہے وہ ہر وقت شکلوں میں، دکان کاروبار میں، اعمال کے لیے اس کے ساتھ وقت نہیں ہے۔ اگر تمہارا اللہ سے یقین ہوتا تو اس کو تھوڑا وقت دیتا ضرورت کے مقدار میں، وہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بیماری ہے، معمولی بیماری کے علاج کرتا ہے، یہ ایسی بیماری اگر قبر میں چلی گئی وہاں بھی آپ کو ستائے گی۔ قیامت میں دنیا کی بیماری پر صبر کرو۔ ایک عورت آئی حیات صحابہ میں، یا رسول اللہ مجھے جنات آتے ہیں، بڑا تنگ کرتا ہے، اور پھر پردگی بھی ہوتی ہے، آپ دعا کریں۔ فرمایا دعا کروں گا ابھی بیماری چلی جائے گی، اگر صبر کرو گی تو پھر جنت ملے گی۔ یا رسول اللہ پھر دعا نہ کرو، چند دن ہے بیماری برداشت کے، جب جنت ملتی ہے برداشت کی، لیکن یہ دعا کرو بے پردگی نہ ہو۔ دنیا کی تکلیف فانی ہے۔ میرے پیارے بھائی یہ حدیث مجھے اتنی پیاری، نبی کی ہر بات پیاری ہے، کاش ہمارے دل میں محبت ہوتی۔ نبی کی بات ہر بات پیاری ہے، لیکن مجھے یہ حدیث دل چاہتا ہے کہ کوئی بیان بھی اس کے بغیر نہ کرو۔ بہت بڑی تسلی ہے اس میں پریشان لوگوں کے لیے۔ قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا بے انعم رجل من اہل دنیا، کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوش زندگی گزارنے والا، عیش کرنے والا، یہ ایک نمبر پر دنیا میں عیش کرنے والا آدمی ہوگا، جو چاہتا وہ کیا، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی حل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں خوشی دیکھی بھی تھی؟ صرف دیکھی بھی تھی؟ یقین کرو، صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین میں، یہ اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی تھی۔ اس کے لیے ہماری منہ میں پانی آتا ہے کہ فلانی کا یہ ہے یہ ہے، یہ تو پھر وہ قسم گئے کہ میں نے دیکھی بھی نہیں۔ ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف والی زندگی اس سے کسی نے نہیں گزاری ہوگی، سب سے زیادہ تکلیف والی، لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب جنت میں ایک چکر لگوائے گا، یہ سب سے زیادہ پریشان زندگی، تکلیفوں میں، بیماری میں، بھوک پیاس گرمی سردی، اس سے زیادہ تکلیف کسی نے دنیا میں نہیں ہوئی، لیکن جنت کے ایک چکر لگانے سے سب کچھ بھول جائے گا۔ اللہ پوچھے گا یا عبدی حل رأیت بؤسا قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی بھی تھی؟ یقین کرو، قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دی۔ دنیا کی خوشی اور دنیا کی تکلیف کا تو یہی ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ ہمیں اس کا غم نصیب کرے، تیاری نصیب کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے لیے ہمیں روزانہ ہر جگہ کسی سے اثر نہیں لے، اللہ کی بڑائی۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جب چپے چپے پر اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی جائے گی، اس وقت دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ اللہ، بچوں کو کا ذہن بناؤ، گھر والوں کا ذہن بناؤ، گھر میں بھی دعوت چلاؤ کہ ہم نہیں پالتے، تمہارے پالنے والا اللہ ہے۔
تمہاری ضرورتوں کو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ ہے. ہم اللہ کو راضی کریں گے. اللہ ہمیں جھونپڑی میں خوشحال زندگی دے. اللہ ناراض ہوگا خدا پاک کی قسم کروڑوں کی کوٹھی میں رولائے. کروڑوں کی کوٹھی تمہیں پریشانیوں سے نہیں بچا سکتی. ہاں دین بچا سکتی. تو سب سے زیادہ محنت کلمے پر کہ دل میں یہ آ جائے کہ میری زندگی. اور یہ بات دل پر لکھ دو. بہت بڑے آدمی کے بہت بڑے ہمارے علم میں اتنا بڑا آدمی کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ابو حنیفہ اثر اپنے زمانے کا ابو حنیفہ ہے. ہاں رشید احمد گنگوہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس نے تبلیغ کا کام شروع کیا اس کا استاذ بھی ہے اور اس کا پیر بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے. انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھے. ساری پریشانیاں ختم. انسان کے سارے پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے. پھر اللہ کی ماننی آسان نہیں. اللہ کو راضی کرنا ایک کو راضی کرنا آسان ہے. ہزاروں کو راضی کرنا فضرب اللہ رجلا مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. سبحان اللہ. قرآن کتنا پیارا ہے. قرآن دے کہ ایک آدمی کے بشمار مالک ہے اور زیدی ہے. ایک کہتے یہ کرو وہ کہتے یہ بیچارہ کہاں آرام پر رہ سکتا ہے. آدمی ایک ہے اور اس کے مالک کتنے ہیں؟ بشمار ہے اور زیدی ہے. آپس میں ان کا جوڑ بھی نہیں ہے. متشا کے سنا تو یہ کتنا پریشان. ورجلن سلما لرجل اور ایک نوکر کا ایک آقا ہے. ایک کو راضی کرنا آسان ہے یا مشکل؟ ایسا کرو تم کرو وہ کرو ٹھیک. ایک اللہ کو راضی کرو سارے پریشانیاں ختم. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اس کے لیے دعوت بھی دینا ہے. اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے یا اللہ ہمارے یقینوں کو صحیح کرے کہ ہم سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دے. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. پھر اللہ انسان کے مسائل خود کر دیتا ہے. جب مخلوق کی طرف نظر چلتی ہے بالکل اللہ کی مدد کٹ جاتی ہے. جب انسان کہ وہاں سے ہوگا پھر اللہ اپنی مدد کو کاٹ دیتے ہیں. یہ میں نے کہاں کتاب میں دیکھا کہ عورتوں میں دو عورتیں کمال کو پہنچی ہے. ایک خدیجۃ الکبریٰ اور نبی علیہ السلام کے بیویوں میں سب سے افضل یہ عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ. اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے لیکن دونوں افضل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھوڑا سا یہ ہمیں استاذ نے بخاری میں یہ سبق پڑھایا تھا بخاری شریف میں. اس کے دل میں تھوڑا سا آیا کہ میرا کیا پرواہ. دل میں میرا تو ایسا خاون ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے اور میرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. بتایا کہ زیادہ ہے. اس کے دل میں یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ نبی کا شان تو بالکل برحق ہے اللہ کے بعد لیکن مشکل کشا حاجت روا. اللہ نے ایسا امتحان میں پنسائی جیسے زندہ انسان کو آگ میں ڈالو. 1 مہینہ غلط تہمت لگ گیا. نبی علیہ السلام کی محبت میں بھی فرق آئی. بیمار ہو گئی. باہر اس کے بارے میں مشورے ہوتے ہیں. منافقین نے تہمت لگائی. سفر پر گئے تھے تو نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ کہتے میں بیمار ہو گئی. میں باپ کے گھر جانے لگی. تو پہلے جب ماں باپ کے گھر جاتی تھی نبی علیہ السلام پوچھتے تھے پھر کب آؤ گی. اس دفعہ پوچھا بھی نہیں ہے. مجھے شک ہو گیا. جب باپ کے گھر پہنچا تو ماں باپ دونوں رو رہا ہے. میں نے کہا کیوں روتے ہیں؟ اس نے تمہاری وجہ سے رو رہا ہے. کیا بات ہو گئی؟ تم پر ایسی تہمت لگائی بدکاری کا. نعوذ باللہ. جس کا بخاری میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ ابھی نکاح نہیں ہوا. اس کا وہ
هغه مونږ پښتو کې لیزه کوي ته لیزه کے شکل جبریل راوړی و جدا بیتا جبریل نے اس کا وہ لیا تھا وہ لیا کہ یہ تمہاری بیوی ہوگی اللہ کے. تو پھر عائشہ صدیقہ نے 1 مہینہ رونے کے علاوہ یہ رونا 5 دروازوں کو کھولتا ہے. کبھی تو میرے پیارے بھائی ایک رات کسی رات اللہ کے سامنے رو, کوئی مسئلہ رہ نہیں سکتا, ایک رات گزارو, جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے ایک رات اللہ کے سامنے گزارو, دیکھو کہ اللہ کیسے 5 دروازے کھولتا ہے. رونا 1 مہینہ رو. نبی علیہ السلام اس کے باپ کے گھر آئے, اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگو, ورنہ تو اس کو اور بھی جل گئی کہ نبی بھی میرے بارے میں شک کرتا ہے. تو ہاں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی اور کیا ہاں ابا یوسف کے باپ جیسا صبر کروں گا, ہاں فصبر جمیل. تو وہاں آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. ماں باپ ڈر گئے کہ اگر قرآن نازل ہوا اس کے گناہ ثابت ہوا تو ہمیں ہمارے کپڑے نکالے جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا, لیکن میں اتنا بھی نہیں تھے کہ قیامت تک میری صفائی قرآن میں بیان کی جائے. سورہ نور میں 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ کے صفائی میں اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جنہوں نے تہمت لگایا ان کو آسیہ سے کوڑے سزا دیا جائے, حد قذف. اور عائشہ بالکل پاک. ماں باپ نے کہا کہ ابھی نبی علیہ السلام کے احترام کے لیے کھڑی ہو جا. میں نے کہا لا احمدہ ولا احمدکما, میں ہائی کورٹ کا احسان نہیں مانتا, میں سپریم کورٹ کا. اس نے میرا مسئلہ حل کیا. تو ہمارے استاذ فرماتے ٹھیک ہے صفائی تو بیان ہو گئی, لیکن یہ امتحان, یہ تھوڑا سا اس کی سوئی اللہ سے ادھر چلی گئی. یقین کرو جب اللہ سے مخلوق کی طرف سوئی چلی جاتی اللہ اپنے مدد کو کاٹ دیتے, پریشان حالات ہے. جب انسان کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن اللہ تیرے دروازے سے کسی پر نہیں جاؤں گا, اللہ پھر چھوڑے گا نہیں ہے. بیار مد اللہ بڑا وفادار ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہر ضرورت میں اللہ پاک کے طرف دوڑ لگائے. ہر ضرورت میں مخلوق سے اپنے ضرورتوں کو چھپاؤ, مخلوق کے سامنے اپنی ضرورت بیان بھی نہ کرو, اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو ایسا بنائے کہ بس ہم باقی کسی کو نہیں دے کے ایک رب کو دے کر کے زندگی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اللہ سے تعلق محمد الرسول اللہ, 24 گھنٹے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنا. میرے پیارے بھائی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, ناراض نہ ہو جائے, مرکز میں ایسے باتیں شاید ہمیں موقع شناسی نہیں ہے, لیکن 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی دیندار لوگ بچے کو ٹائی پہنا کر اسکول بھیجتے. خدا پاک کی قسم یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں آئے گی. یہ صحیحت, یہ لباس, یہ شعار کفر ہے. بھوک سے مرے گا. ایسے اسکولوں میں داخل نہ کرو. یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کرے. غیروں کا نبی دیکھو, بعض لوگ کہتے ہیں دین میں اتنا سختی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا. حدیث ہے کس ہاتھ سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ. اس نے تھوڑا سا دل میں تکبر کے دائیں ہاتھ منہ میں نہیں چلا جاتا. اللہ نے دائیں ہاتھ شل کر دیا. نبی کا بات ہے کہ کہو, فرمایا لا تاکلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال, بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ, بائیں ہاتھ سے نہ پیو. فإن الشیطان یاکل بشمالی ویشرب بشمالی, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے, پرواہ بھی نہیں کرتا. لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اسلام میں اتنا پابندی نہیں ہے, سختی نہیں ہے, پابندی ہے. پابندی نہ ہو اسکول میں ہم بچوں کو داخل کرتے کہ استاذ پتہ بھی نہیں لے کے گیا یا نہیں. بچوں کے لیے تو پابندی. مولانا احمد صاحب فرماتے سختی تو یہ ہوتی کہ تمہیں کہتا ہے کہ سر نیچے پاؤں اوپر چلا کر. پابندی تو ضرور ہے. اسلام ہے پابندی کا مذہب. اپنے مرضی سے نہیں چلو گے, اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے چل, ہر قدم اٹھاؤ گے. بہت پیارا جملہ ہے, دل پر لکھ دو. دین کیا ہے, 3 جملوں میں پورا دین سمجھایا ہے. یہ بہت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. دین کیا ہے؟ دین ہر موقع پر اللہ کے اوامر کو تلاش. قدم اٹھاؤ تو سوچو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے.
اور اللہ کا دھیان کرتے ہوئے کہ مجھے ابھی اللہ دیکھ رہا ہے اس حالت میں، اور نفس کا میزٹ سے بچتی ہوئی، اس میں میرے اپنے نفس کا کوئی غرض تو چھپی ہوئی، یہ تین چیزیں اس طریقے سے چند دنوں میں وہ چیز ملے گی جو دوسرے طریقوں سے 25 سال مجاہدوں سے نہیں، 25 سال مجاہدوں سے وہ درجہ نہیں حاصل کرو گے چند دنوں میں کہ ہر قدم اٹھاؤ پہلا بریک لگاؤ کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کام میں میرا اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اور اجا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس میں میرا کوئی نفسانی غرض تو مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ ہر چیز میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلنا ہے، ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ قیامت میں حوض کوثر پر حضور پاک علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، قبر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ برادری کو نہ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی کو دیکھو کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت، فرماتے ہیں میری ہر امتی جنت میں دائے الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا جنت سے، کوئی انکار ہے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی، جو میرے پیچھے چلتا ہے یہ جنت میں دا، ومن عصانی، جو میری زندگی اس کو پسند نہیں ہے تو یہ انکار کرنے والا۔ دیکھو ایک بات ہے، بہت پیاری بات ہے اشرف علی تھانوی کی، مجھے بہت پیاری لگتے ہے، توجہ سے سنو۔ شیطان یہ سبق دہراتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، یہ سبق دہراتا ہے کہ بھائی کچھ تو کرتے ہیں، کچھ تو ہم بزرگ نہیں بن سکتے، ایسا ہے نا، مانا بزرگ نہ جوڑی جی ہوتا غم نہ سہو کہو۔ تھانوی صاحب نے بہت پیارا مجھے بہت پیارا لگا۔ ایک درزی کو ایک جوڑا دیتے ہیں، ایک درزی کو ایک جوڑا دیتے ہیں کہ میرے لیے کپڑے سلائی کرو، کل عید بھی ہے اور تم سے ابھی کتنے روپے لیتے ہیں؟ 600-800 روپے، 800 روپے لے لیے، جوڑا سلائی کی، کپڑا سارا لگایا۔ توجہ سے سنو، یہ بہت بڑے عالم کی بات ہے۔ سارا کپڑا صحیح بنایا لیکن ایک آستین اس میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ آستین جوڑے میں نہیں ہے، باقی بہترین وہ سب کچھ بنایا ہے، جیب یہ پٹی اور وہ، ایک آستین نہیں ہے۔ کل دن کا 1000 روپے میٹر کا کپڑا بھی ہو، عید کے دن پہنو گے ایک آستین والا، بھائی یہ کیا استاد، بھائی اتنا غصے کیوں، صرف ایک آستین نہیں، باقی تو دیکھو کتنا بہترین جیب لگایا ہے، یہ لگایا ہے، وہ لگایا ہے۔ یہ جواب اس کا صحیح ہے؟ آپ خود بتاؤ، انصاف کرو، یہ صحیح ہے؟ صرف ایک آستین کی وجہ سے جوڑی کی قیمت؟ یقین کرو حدیث ہے، من ترک سنتی لم ینل، میں اپنے طرح جو میرے ایک سنت کی بھی چھوڑے گا قیامت کے دن میرے شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ سنت معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کم نظر سے نہ دیکھو۔ فرض بھی آدمی چھوڑے گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں، لیکن سنت کو گٹھیا نظر سے دیکھ سے ایمان سے بھی آدمی خالی ہوتا ہے۔ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے، آدمی کر نہیں سکتا ہے لیکن دل میں ندامت ہو کہ میں اچھا نہیں کر رہا ہوں۔ سنت کو کم نظر سے، ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی۔ اور انسان بننے کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز انسان کو سارے خامیوں سے دور کرتا ہے، لیکن نماز 2 قسم کا ہے، توجہ سے سنو۔ نماز، ایک نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے، ایک نماز، اور ایک نماز اللہ کے ہاں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم۔ ابھی ہم افغانستان میں گئے تھے، وہ مولوی صاحب رحمہ والا کہتا فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کا ایسا عربی میں لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ کوئی صحیح کر نہیں سکتا ہے۔ دنیا آخرت کی ہر مراد پوری ہو جائے اور دنیا آخرت کی ہر مصیبت سے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز میں خشوع، کہ نماز میں کھڑا ہو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن لگا ہو۔ اور ایک نماز یہ ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ، یہ نماز اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ قرآن ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے، نماز کھڑا ہے پتہ نہیں یہ کہاں گیا۔ میرے پیارے بھائی، درخواست ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن دن بہ دن کوشش کرو کہ ہمارا نماز جاندار بنتا جائے، جاندار بنتا جائے۔
چند دن ادھر افغانستان میں بہت بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ ایک مسئلے پر بحث ہوا، مشکات نکالا، تو وہ مشکات میں میں نے ایک حدیث دیکھا، دو حدیثیں دیکھی. ایک حدیث تو یہ دیکھی تھی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا صحابی، نماز پڑھا اور سلام کیا. نبی علیہ السلام نے وعلیک السلام ارجع فصلی، واپس ہو جاؤ نماز پڑھو. فإنک لم تصلی، نماز تو پڑھا تھا. نبی نے فرمایا یہ تم نے نماز نہیں پڑھا ہے. پھر آیا سلام کیا، دوبارہ نماز پڑھا. نبی علیہ السلام نے وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ اس کو نماز. چوتھی مرتبہ آیا، یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا ہوں. پھر بتایا میرے پیارے، جب رکوع جاؤ تو رکوع سے اٹھ جاؤ، فوراً نہ جاؤ، پریڈ نہیں ہے. ایک تسبیح کے مقدار کھڑا ہونا واجب ہے. میرے پیارے بھائی، آج کے سبق یہ شب جمعے سے یہ چیز تو گھر لے جاؤ کہ نماز کو تھوڑا سا وقت ہے، رکوع کے بعد فوراً نہ جاؤ. کس کس کی نیت ہے؟ ایک تسبیح دوسرے مذہبوں میں فرض ہے، ہمارے مذہب میں واجب ہے. نبی نے 3 مرتبہ نماز دہرایا. خدا پاک کی قسم، کل ہمارے مسجد میں سعودیہ کی جماعت تھی، ایک بہت بڑا دیندار آدمی میں نے دیکھا کہ بس پریڈ کر رہا ہے، اور خوش ہو رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھا. یہ نماز انسان کے لیے بددعائیں کرتا ہے. کپڑے کے پرانے کپڑے لپیٹ کر منہ پر بھی مار دیا. اتنا وقت بھی فارغ، کم از کم نماز پر تھوڑا سا 2 سجدوں کے درمیان. تو وہاں ایک دوسری حدیث بہت پیاری آئی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اشبع بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الفتى، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے زیادہ قریب نماز اس جوان کی نہیں دیکھی ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح، سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح، 10 مرتبہ، یعنی اندازہ اتنا ہوتا تھا. ہم نے کبھی 10 مرتبہ تسبیح کا مقدار سجدے میں کبھی بھی لگایا ہے؟ اور نبی علیہ السلام فرماتے سولو کما رأیتمونی، اور یہ نبی کے زیادہ مشابہ. میں خود چند دن 1 مہینہ پہلے کرک سے آ رہا تھا کوارٹ، ایک مدرسے میں نماز پڑھا. یقین کرو میرے دل نے چاہا کہ اس کو نماز کو دہراؤں. امام نے سجدہ قوما بالکل ضائع کر دیا. لکھا ہے مجالس الابرار میں کہ امام تسبیحات اتنا جلدی پڑھے کہ مقتدی 3 مرتبہ اس کے پیچھے نہیں پڑھتا، یہ سجدہ مکروہ ہے. مقتدی پیچھے سے آرام کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان رب الاعلی نہ پڑھے، وہ سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی مکروہ ہے. تھوڑا سا نماز کو وقت. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہاں میں جا رہا تھا وضو کی جگہ 2 سال پہلے، ایک آدمی تھا آپ جیسے عمر کا، تقریباً 40-35 سال کی عمر. اس نے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک، آپ وضو میں پانی کے استعمال پر کم ترغیب دیتے ہیں. میں پہلے 2 لوٹوں سے وضو کرتا تھا، ابھی میں نے مشق شروع کر دیا آدھے لوٹے سے. میں نے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی. اور دوسری بات، جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار کا وظیفہ شروع کر دیا، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں. عبدالوہاب صاحب بھی فرماتے استغفار ہے. یہ کس کس کی نہیں ہے؟ انشاءاللہ استغفار 313 مرتبہ. اور یہ پانی یہ معمولی نہیں ہے، بتایا گیا حدیث میں کہ اگر پانی زیادہ بھی ہو اس میں اسراف کرنا ٹھیک نہیں ہے. ابھی میں افغانستان گیا تھا، اللہ افغانستان والوں کو بہت جزائے دے. ہم اتنا خوش ہو کر کے آئے جیسے بادشاہ، ہمیں اتنا احترام اور اتنا ماشاءاللہ کام تیزی سے چل رہا ہے. دعائیں کریں افغانستان ایک ایسی ملک بن جائے، وہاں استقبال اور علماء اتنے احترام. ایک ڈاکٹر تھا آپ جیسے کو عمر کا، اللہ کابل سے غزنی جا رہے تھے، اس نے گاڑی میں بٹھایا، مجھے بتایا کہ آپ ارگون اجتماع میں آئے تھے. میں اور انشاء گیا تھا 4-5 سال پہلے. اس نے آپ یہ باتیں بتائی کہ جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو. وضو بھی بناتا ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ بنتا ہے اسراف والے. میں نے مشق شروع کر دیا، میں نے دونوں فائدے محسوس کر دیا. ایک تو نماز میں لذت آ گئی جب میں نے پانی کا کم استعمال. بڑا ڈاکٹر، معمولی ڈاکٹر نہ تھا، بہت ڈگریاں حاصل کی کہ پانی کے استعمال کے کم ہونے سے اسراف سے بھی بچا. میں نے اپنی زندگی کو محسوس کیا. اور دوسرا، نماز میں بھی لذت محسوس. یہ نہیں، ایک نہیں، کئی آدمیوں نے کہا کہ ہم نے جب تک، میرے پیارے بھائی سب سے درخواست ہے، ٹوٹی کھولو، مسواک کرو، فوراً بند کر دو.
پھر پانی لو بند کر دو. ہمارے استاد تو یہاں تک کہتے تھے مدنی صاحب کے ساتھ کہ دونوں ہاتھ ملا کر کے چہرے کو دھونا یہ بھی اسراف میں داخل ہے. ایک ہاتھ میں پانی دوسرا ملاؤ. بس ٹوٹی کولی ہوئی ہے, لیتا توڑا ہے اور زیادہ. مدرسے اور مسجد کے پانی میں جیسے مجھے معلوم ہے, اللہ مجھے, اسراف کرنا حرام ہے. جو وضو ایسا ہے اس سے نماز میں کیا نورانیت ہے. اور جماعت کا اہتمام کرو, خاص کر صبح کا جماعت میں بہت ایک مغرب میں 3 صفیں ہوتی ہے, صبح میں 1 صف, یہ باقی کہاں چلے جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیو, اگر ڈیوٹی ہو تو پھر چلے جاتے ہیں, رات کو بھی اٹھتے ہیں. یہ تو آج سے عزم لے کر جوان بھی, یقین کرو مسلم شریف کی حدیث ہے, جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, یہ میری بات نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مسلم, سارا دن اللہ کے حفاظت میں ہوگا. کتنی زبردست بات ہے. اللہ کی حفاظت کی ہم ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کس کی نہیں ہے کہ میں انشاءاللہ مر بھی جاؤں گا, فجر کی نماز نہیں, جماعت سے نہیں رہ جائے. ہاں, یہ مت نہیں فجر, مطلب یہ کہ جب مشکل پڑے گا تو باقی تو آپ ضرور پڑے گا, سب کی ضرور, لیکن عام طور فجر کی نماز میں سستی ہوتی. یہ دیوبند کا مدرسہ جس نے بنایا ہے, قاسم نانوتوی, اس کے بارے میں لکھا ہے ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگتے. میں نے رائے گڑھ میں ابراہیم عبدالجبار کراچی کے امیر تھے, ان سے پوچھا کہ نماز میں خشوع وضو کیسے آئے گی. اس نے مجھے کسی دوسرے بزرگ کا آیا کہ نماز سے کافی وقت پہلے سب میں آتے, دعا میں لگ جاتے تھے, یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے. آدمی چاہے بھی, اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ کہ نفلوں میں تسبیحات زیادہ پڑھے, نفلوں میں, اور یہ بھی ساتھ لے لو, یقین کرو ایسا مزہ آئے گا. سجدے میں تسبیح زیادہ پڑھو, 10 بار 11 بار, اتاک عدد میں 15 بار, اور سبحان ربی اعلیٰ پڑھتی ہوئی جو ضرورت ہے آپ کے اٹکی ہوئی ہے, دل میں دعا بھی مانگو. رب مانا ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. زبان پر کہتے سبحان ربی اعلیٰ, اور دل میں یا اللہ تو بڑی شان والا ہے, اعلیٰ بہت بلند ہے, تمہارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرو. زبان پر سبحان اللہ, اور دل میں دین کی ضرورت بھی, دنیا کی بھی مانگا کرو. وہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. چاہے 3 مرتبہ, لیکن تسبیح پڑھتی ہوئی یہ ذہن حاضر کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ سے مانگو, کیونکہ سب سے زیادہ انسان سے دعا قبول ہوتی ہے اس حالت میں کہ وہ سجدے کے حالت میں. انسان سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب سجدے کے حالت میں. علماء کے سے مسائل سیکھو. بہت سے لوگ, دیندار لوگ بھی نماز میں اتنے, جیسے چائے میں وہ مکھی مر جاتا ہے آدمی, وہ چائے حرام تو نہیں ہے, مکھی مر گیا نکالا, چائے حرام ہے, لیکن نظیف طبیعت والا اس کو پسند. اللہ پاک تو بہت پاک ہے. ہمارے نماز میں اتنی مکھی مر جاتی ہے, مکروہات, اور وہ علماء سے پوچھتی نہیں ہے. کوئی تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے اس طرح کرتا ہے, کوئی, اللہ ہمیں معاف کر دے. پہلے سے روزے میں نکلتے نماز کا ڈھانچہ بتا دے. ابھی تبلیغ میں بھی بس سارا وقت موبائل کے ساتھ. یہ درخواست ہے میرے پیارے بھائیو, ہم کسی پر پابندی نہیں کرتے, لیکن خاص کر تبلیغ میں جو بڑا موبائل استعمال کرتا ہے یہ بنے گا نہیں, چاہے جتنے سال بھی لگائے. ہر وقت موبائل کے ساتھ. پہلے سے روزے میں آدمی اتنا بنتا تھا کہ آدمی حیران ہو جاتا. ابھی تعلیم کو چھوڑ کر کے موبائل آ جاتا ہے, گھنٹی چلا جاتا ہے. اس کو کیا تبلیغ کا فائدہ ہو. بیوی سے بات کرتے ہیں, نبی کی بات چھوڑی, یہ کچھ ملے گا ہماری جیب میں, لیکن ضرورت کے وقت کھلا رکھو. ہر وقت اس کو ساتھ وقت ضائع نہ کرو. بہت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے, خاص کر جوانوں کا. ایمان سے بھی خالی کرتا ہے, ابھی وقت نہیں ہے. بہت جوانوں کو ایمان سے بھی خالی کر دیتا ہے. ہمیں ٹیلی فون ہوئی ہے, علماء سے پوچھو, علماء کے پاس بیٹھو, علماء سے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. ایک عالم قیامت کے دن اتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. ہاں,
اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو. کم از کم نور اور نہیں ہے تو یہ استغفار کا وظیفہ تو کوئی آدمی بھی نہ چھوڑے. اور گھر میں پریشانی ہو گھر والوں کو بھی بتاؤ. پکی بات ہے ابھی اتنے زیادہ لوگوں نے ہمیں اس کا فائدہ بتایا کہ جب سے ہم نے شروع کیا ہمارا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں ہے. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ نہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور 313 مرتبہ ایک وقت مقرر کر کے عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ کہتے ہیں جب انسان عمل کے لیے وقت مقرر کرتا ہے پھر اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی میرا بندہ ہے. اللہ تمہارے انتظار میں ہوتا ہے. اس وقت میں کوئی کام اور نہ کرو. جو بھی آپ کا سہولت کا وقت ہو, کوئی خاص وقت مقرر نہیں, جس وقت آپ سہولت سے کرتے. اگر اس وقت کبھی رہ جائے تو مرنے تو سونے سے پہلے پورا کرو. ہاں, اور سب سے ابھی پیر صاحب نے کہا اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان ہے. اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کی خدمت کرو, انسان کو دوزخ سے بچاؤ, انسان کو کم نظر سے نہ دیکھو. ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہوں, پھر میں بیان مختصر کرنے چاہتا ہوں. تشکیل والا آیا ہے مولانا ادھر شیخ حسن جان اللہ اس کی قبر کو شیخ الحدیث تھا پشاور میں درویش مسجد میں, مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھا, بہت بڑے آدمی تھے. ادھر نیچے حال نہیں بنا تھا, یہ برآمدہ پہلا تھا. ادھر تلاوت شاہ مولوی صاحب ڈوڈا روڈ والے نے لایا تھا, ظہر کے بعد بیان کیا. انہوں نے کہا کہ انسان میں 10 خوبیاں ہیں. کتنے ہیں؟ 10 خوبیاں ہیں اور 10 خرابیاں ہیں. 10 اچھی باتیں ہیں اور 10 خراب باتیں ہیں. وہ 10 اچھے خوبیوں میں اگر 2 آ گئے تو ایسا ہے کہ سارے 10 آ گئے, اور وہ 2 خرابیاں اگر پیدا ہو گئے تو 2 جو سب سے اچھی خوبیاں ہے وہ ایک سخاوت ہے, ایک عاجزی ہے. ایک سخاوت ہے, یہ انسان میں یہ 2 سے پتائی, باقی 10 بھی موجود ہو جائیں گے. اور 2 سب سے گٹھیا جو ہے وہ بخل ہے اور تکبر ہے. پھر فرمایا تبلیغ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہے, تبلیغ میں. اور یہ عجیب بات کی سخاوت, وہ کہتے ہیں اس وقت لوگ دین کو پیسہ دیتے ہیں لیکن جان نہیں دیتے. تبلیغ والے سب سے بڑی سیکھ ہے وہ جان بھی دیتے ہیں. وہ جان بھی, بہت سے لوگ پیسے تو دیتے ہیں لیکن جان دینے کے لیے. انگلینڈ میں گیا تھا ڈیوسبری مرکز میں, ایک عجیب جملہ سنا کہ جس آدمی کا دین پر جان لگتا ہے مال نہیں لگاتا ہے, مال ہے نہیں لگاتا ہے, اس میں دنیا کی محبت آئی. اور جس کا صرف مال لگتا ہے جان دین کو نہیں, اس میں تکبر آئے گا. اور جو جان مال دونوں لگائے گا اس میں اخلاص آئے گا. جان بھی لگائے مال, اس سے اخلاص آئے گا. جان بھی دین پر لگاؤ, مال بھی اپنا لگاؤ. اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں بدلے, کوئی اللہ کے خاطر, اللہ بڑا غیرتی ہے. تو ایک مولانا زکریا صاحب نے قصہ لکھا ہے ام الامراض میں کہ ایک بزرگ تھے عبداللہ اندلوسی, بغداد میں 1000 مدرسوں کا محتمم تھا. کتنوں کا؟ 1000 مدرسے اس کے نام پر چل رہے تھے. ہزاروں مرید تھے, شبلی, جنید بغدادی, یہ وغیرہ بڑے بڑے اولیاء ان کے. تو شبلی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک سفر پر جا رہے تھے, ہمارے پیر صاحب بھی ساتھ تھے عبداللہ اندلوسی. ایک بستی پر جا رہے تھے, کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ہم اس سے گزر گئے. آگے ایک بستی میں پہنچے, عیسائیوں کی بستی تھی, وہاں نماز کا وقت تھا. ہم پریشان تھے کہ وضو کا پانی, 1-2 لڑکیاں جا رہی تھی. یہ نظر بہت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. وہ بہت خوبصورت لڑکیاں تھی, عیسائی تھی, پانی لے جا رہی. ہمارے بزرگ کی نظر اس پر پڑی. جب نظر پڑی تو وہاں بیٹھ گیا. پورا قافلہ بیٹھا ہوا ہے, روب کی وجہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تیمم سے نماز پڑھتے حضرت کیا کرے. 3 دن گزرے. شبلی فرماتے میں نے کہا کہ حضرت لوگ بڑے تنگ ہیں, یا واپس جائیں گے آج. اس نے کہا شبلی آپ جاؤ یا نہیں جاؤ, میں یہاں سے نہیں جا سکتا. وہ لڑکی کی محبت میرے دل میں آ گئی. لو اتنے بڑے بزرگ اور یہ عیسائی لڑکی. وہ کہتے ابھی میرے اختیار سے بات چلی گئی. شبلی کہتے ہیں ہمارا قافلہ روتا ہوا بغداد واپس آئے. سارے مدرسے بند, مرید بند, ہمارے پیر کو کیا ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو.
ایک مہینے کے بعد دور چلے گئے تھے، ہم اس کی حالت معلوم کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ اس عیسائی کے لڑکی سے نکاح کیا ہے اور اس شرط پر کہ اس کے جنگل میں خنزیر چرائے۔ اللہ بڑا سمجھ ہے میرے پیارے بھائی، ڈرنا چاہیے۔ تو ہم یہ سنا تو ہمارے زخموں پر نمک اور بھی پڑ گئے، ہم جنگل کے طرف جانے پر یقین کر ہمارے وہ بزرگ جو عصا ہاتھ میں ہمیں تقریر کر رہا تھا وہی عصا ہاتھ میں اور جنگل چرا رہا ہے۔ ہم نے سلام کیا، اس نے سر نیچے کر دیا اور کہا شبلی اپنے غیر سے عبرت لے گو، اپنے بزرگی پر غیرہ نہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا استاذ آپ کو تو قرآن 7 قرأتوں سے یاد تھا، ابھی کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا صرف 2 آیتیں یاد رہے گی، یہ پورا قرآن بھول گیا ہے 2 آیتیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا اس نے صحیح راستہ چھوڑیا۔ اور دوسری آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ لَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ اپنے در سے نکالے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ مختار کل ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ 2 آیت میں نے کہا آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10,000 حدیث سند کے ساتھ یاد، 10,000 حدیث صرف نہیں ہے، سند کے فلانے نے فلانے سے فلانے سے، وہ بھی فرمایا 1 حدیث یاد ہے، باقی چلے گئے۔ وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جس نے دین کو بدلا اس کو قتل کر۔ تو ہم روتے ہوئے واپس ہیں، ہمارے رونے سے اس کو بھی نہ تھا، وہ بھی رونے لگا، حتیٰ کہ وہ جنگل کے خنزیر بھی رونے لگے۔ ہم واپس آ رہے ہیں، 14 دن سفر کر رہے، واپس رہے، ہمارا بزرگ ہم سے آگے نہر میں غسل کر کے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ اللہ نے توبہ نصیب کیا ندامت کی وجہ سے۔ 1 مہینہ خوشیاں، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ کو اللہ نے پھر توبہ کی۔ اتنا مہینہ جب گزر گیا، مہمان آنا بند ہو گئے، میں نے پوچھا حضرت یہ امتحان تم پر کیا ہوا؟ یہ امتحان تم پر؟ تو اس نے کہا جب ہم جا رہے تھے اور یہ کچھ درختوں کو پوچھتے تھے، کوئی بتوں کو پوچھتے، ہمارے دل میں کوئی چاہیے کیا گندے ہاں ہم کیا، تو مجھے غیب سے آواز ہے تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے ہمارے طرف سے، ورنہ پھر اپنا حال دیکھو۔ اس لیے میرے پیارے بھائی ڈرنا چاہیے، کسی کو کم نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ کے نزدیک آدمی اس وقت اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاتا۔ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا، یہ جو حال میں بات کر رہا ہوں خدا پاک کی قسم میں اپنی نہیں اللہ کی توفیق سے کر، ابھی اللہ میرے زبان کو بند کرے، ایک لفظ بھی نہیں، یہ ممبر سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہو، یہ تو اللہ کا احسان ہے، میرا اس میں کیا ہے؟ اپنے طرف سے نسبت نہ کرو، جو کچھ ہے اللہ نے دیا۔ یہ بھی شکر کی ایک شکل ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ سے سمجھے، اپنے ہاتھ سے سوچنا یہ قارونی سوچ ہے۔ انما اوتیت علی علم عندی، قارون نے کہا یہ میں نے اپنے، یہ نہ کہ یہ میں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یا اللہ تو نہیں دیا، بچہ تو نہیں دیا، بیوی تو نہیں دیا، دکان تو نہیں دیا، یہ خوبصورت جوانی تم نے دیا ہے۔ اس اللہ کو راضی ناراض کرو، اللہ کے احسانات یاد کرو، لوگوں کو اللہ کے احسانات یاد کرو۔ جس ہمارے استاد تھے عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ انپور، وہ کہتے تھے جس کا گائیے اس کا گائیے، جس کا گائیے، جس کے گھر سے کھاتے اس کی تعریف کرو۔ اللہ کی زمین پر پیرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ نبیوں والا کام شروع ہمارے دور میں چالو کر دیا، اور یہ اتنا بڑا کام ہے۔ عبد القادر، ابھی بات میں ختم کرتا ہوں، ابھی گھنٹہ پورا نہیں ہے اچھا 1 گھنٹہ تک تو 9 منٹ ہے۔ عبد القادر جیلانی بہت بڑے آدمی گزرا ہے، اب قاری طیب صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے دسترخوان پر 10,000 لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے مفت۔ کتنے؟ 10,000 مہمان۔ تو یہ خراسان کے علاقے کا نیمروز، ابھی نیمروز میں اجتماع ہے، ہم تو آ گئے، ابھی بدخشان نیمروز میں اجتماع ہے، وہاں کا ایک خراسان یہ پورا علاقہ ایک تھا، اس کا جو بادشاہ تھا اس کا مرید بن گیا۔ اس نے سوچا ہمارے مرشد کے دسترخوان پر اتنے
تو میں بادشاہ ہوں. یہ ہاں نیمروز کے صوبے کی جتنی بھی آمدن آئے گی یہ اس کے لنگر میں استعمال ہوگی. یہ خط پر ہدیہ کے شکل میں لے کر کہ حضرت یہ آپ قبول کریں, اس صوبے سے جتنی بھی وہ آمدن آئے گی تمہارے میں, یا اللہ تو ہمیں ایسا بنائے. تو عبد القادر جیلانی نے اس خط کے دوسرے سیٹ پر لکھا, چو چھتر سنجری رخ بختم سے یہاں باد در دل اگر بشت ہے وسے ملک سنجری. اس علاقے کو سنجر بھی کہتے ہیں. اللہ میرے چہرے کو ایسا کالا کر دے جیسے بادشاہوں کے تاج میں اندر کالا کپڑا لگائے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے. اگر میرے دل میں تھوڑا سا یہ خیال ہے کہ تم بادشاہ ہو اور مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے, وانگاہ کے یا فتم خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز با یک جو نم خرم. مجھے آدھی رات اللہ کے خزانے کے دروازے جو کھولے ہوئے ہوتے, اس کے مقابلے میں تمہارے نیمروز علاقے کا نام بھی ہے, اور نیمروز فارسی میں آدھے دن کے, تمہارے آدھے دن کی حکومت ایک جو کے دانے کو یوں ورپشے دانے مندیا خستل ہوتا تیار نہیں, ایک جو کے دانے پر خرید واپس کر دیا. لیکن یہی عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, اس کا کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی. میرے پیارے بھائی, اس ممبر پر بات کرنا بغیر ذمہ داری کے قیامت کے دن پکڑ ہوگی. ایک بات ہونی جو آدمی بیان کرے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. عبد القادر جیلانی فرماتے الامر بالمعروف والناہی عن المنکر احب الی من الف عابد فی الصوام. اس خانقاہ میں 1000 آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں. کتنے؟ 1000. اور 1000 کے مقابلے میں ایک آدمی لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے. میرے نزدیک ایک کی قیمت 1000 سے بھی زیادہ ہے. ہاں یہ آج یہ فرق مراتب نہیں ہے کہ کون سا کام اہم ہے کم غیر. دین کیا ہے, دوسرا مولانا اجاز دین کیا حال کے امر کو پہچان کہ اس وقت اللہ کا مجھے کیا حکم. شیطان ہمیں حال کے امر سے ہٹاتا ہے. شیطان کے پاس 2 قسم کے حرف, ایک ظلمانی حجاب, ظلمانی گناہ کی لذت دے کر دین سے, ایک نورانی حجاب, جب دیکھتا ہے کہ آدمی دین میں کرتا ہے تو ادنا میں لگا کر اعلیٰ سے روکتا ہے, نوافل میں لگا کر فضائل فرائض سے روکتا ہے. آدمی خوش ہوتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں, نوافل میں لگا کر فرائض سے روکتا ہے. یقین کرو آپ برا محسوس نہ کریں, اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ لے جائے. ابھی لوگ اپنے آنکھوں ہاتھ, یہ امیر خان بھی گیا تھا ابھی رمضان میں, ہم عمرے کے لیے گیا, اتنے لوگ فرض نماز جہازوں میں سب قضا کر دیا ہے, گئے عمرہ سنت ہے اور فرض کو چھوڑ رہے اور خوش رہے کہ ہم ثواب کما رہے. ابو بکر ورات فضائل حج میں حج کے لیے جا رہا تھا, کہا مجھے واپس کر دو, حج نہیں کرتا ہوں. کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا مجھے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. لکھا ہے فضائل حج میں مولانا زکریا سے. لوگوں نے پوچھا کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک بہت 3 آدمی سے نہیں, یہ تو شیخ المشائخ ہے. پتہ چلا کہ اس کی نماز جماعت سے رہ گئی تھی, قضا نہیں ہوئی تھی, حج چھوڑ دیا. حج خوش ہو رہے, سیرے بھی پہناتے ہیں وہاں, اور فرض نماز ضائع کر رہے ہیں. میں مدینے سے آ رہا تھا مکے پہلے عمرے میں, مغرب کا نماز ضائع ہو رہا تھا. میں نے ڈرائیور کو, عربی جانتا تھا مصری, گاڑی کھڑا کر دو. میرے ساتھی جو عمرے کے لیے گئے تھے وہ میرے خلاف ہو گئے کہ بھائی ان کی مجبوری ہے. میں کیا مجبوری ہے؟ اللہ کا حکم پہلے ہے, حکومت کا بعد میں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نماز قضا پوری کیا ہو جائے گا, 2 منٹ کھڑا کر دے. آج لوگ نوافل میں لگے فرائض کو. میرے پیارے بھائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ معمولی آدمی نہیں, وہ کہتے ہیں سارا دن رو رو کر قرآن پڑھنے سے, قرآن ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے, قرآن سے کوئی بڑا ذکر ہے؟ لیکن وہ فرماتے ہیں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, سارا دن رو رو کر قرآن پڑھنے سے 1 گھنٹہ نہ واقفوں کی مجلس میں اس کلمہ کی دعوت دینا کروڑوں درجہ زیادہ ہے. یہ تبلیغ قرآن سے بھی بڑی بات نہیں. قرآن پر عمل ہوا, قرآن پر گشت میں قرآن کی بشمار آیتیں زندہ ہو جاتی ہے, قرآن پر عمل ہو جاتا ہے. ابھی گشت کے لیے ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے, گشت کو معمولی سمجھتے ہیں. میں اپنے مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں کہ نحو امیر پڑھنا, ہمارے ابتدائی درجے میں نحو کی کتابیں پڑھنا دین سمجھتے ہو, اور گشت کرنا دین نہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں نحو امیر نہیں تھا لیکن گشت تھا. جو اصل چیز ہے اس کو آج لوگ دین بھی نہیں سمجھتے. یہ بھی کوئی کام ہے, یہ نبیوں والا کام. اس تھوڑا کرنے پر اتنا ملے گا کہ سنبھال نہیں سکتے.
اس لیے ایک بات دوسری سمجھو کہ اگر تبلیغ میں چلنا چاہتے ہو، مولانا عمر پالن پوری فرماتے ہیں تبلیغ میں اخلاص بھی ہے، استخلاص بھی ہے۔ اخلاص بھی ہے، اخلاص منا اللہ کے لیے کرنا، استخلاص اسی کام کو کرنا۔ ہمارے ساتھ اس سے وقت نہیں ہے دوسرے کاموں میں لگنا، کسی کے نفی نہیں کرنا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کام کے بدلے میں دوسرے کی طرف دیکھا۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کتنا پیارا آدمی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا، لڑکی کیا کہہ رہی تھی، کیا ہے؟ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اس نے کہا میری دوسری بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو اس نے تھپڑ مارا، جھوٹ بول رہا ہے، پھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ ہاں، ہم نے ادھر کوٹ میں دیکھا، جو دوسرے کو طرف دیکھا وہ اس کام سے محروم ہو گئے۔ اور احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمارا کام ولایت کا کام ہے، عبدالوہاب صاحب تمہارا کام نبوت کا کام ہے، نبوت کے کام کے پیچھے دوسرا کام پہنچ سکتا ہے؟ سارے دنیا کے بادشاہوں کو جمع کر کو نبی کے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ ہاں، تو اس کا اہتمام میرے پیارے بھائیوں، آج تو ایسا بیان سنا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں بیٹا۔ اللہ سب کو قبول فرما دے، سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور عبدالوہاب صاحب یہ فرماتے یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں قبول بھی فرما، ہمارے لیے آسان بھی فرما۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں استخلاص کے ساتھ اس کام میں آگے پیچھے جاؤ گے تو یہ کام بڑا غیرتی ہے۔ اب مولانا پھر اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ہاں، جو ترتیب ہے 6 صفات، یہ تبلیغ اپنے اندر پیدا کرو بس۔ ساری پریشانیاں دور ہوئی۔ یہ ابھی میں یہ اللہ پاک آسانی فرمائے، سیلاب آئے ہیں پاکستان میں، جو لوگ بے گھر ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ لیکن میرے پیارے بھائی سیلاب آیا کیوں ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے۔ یقین کرو ما اصابکم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تکلیف پہنچے انسان سے کچھ گناہ ہو گیا۔ ابھی ان لوگوں کو اللہ پاک کی طرح توبہ کرنا چاہیے۔ ہاں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ دنیا میں تھوڑی تھوڑی مصیبتیں لاتے کہ لوگ اللہ پاک کی طرح متوجہ نہ ہو گئے، تو پھر ابھی سارے لوگ لگے ہیں کہ ان کے پاس چند بھیج دو، بالکل ہمدردی ہے، اللہ ہم سب کو بتائے، لیکن ان کو اللہ پاک کی طرح متوجہ کرنے کا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بالاکوٹ میں جو اجتماع تھا، عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ میں نے بھی گاڑی میں بہت سے پیسے لیے کہ لوگ پہنچتے کہ ہم بھی پہنچے، لیکن میں نے کہا ان لوگوں کے ساتھ یہ پیسے تو زیادہ تھے، کشمیر کے لوگ اکثر انگلینڈ میں، یہ ان پر تکلیف آئے، اس کی طرح ابھی ان کو توبہ کروانا ہے۔ توبہ کرے گا تو اللہ ان کے حالات بنے گا، ہم چیزیں دیں گے، یہ تو اور مخلوق کی طرح متوجہ ہوں۔ مدد ضروری ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کے نفی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں افغانستان کے کچھ گزارے سناؤں، لیکن گھنٹہ تو میرا پورا ہو گیا، 1-2 منٹ اگر اجازت دے تو۔ ہمارا یہ اجتماعات تھے غزنی میں، اتنا ماشاءاللہ لوگ اکرام کرنے والے، علماء اتنا اکرام کرتے ہیں، بس ضرورت ہے افغانستان میں بہت محنت کر۔ پشتو میں مثال ہے، گیلے مٹی کے لیے تھوڑا پانی کی ضرورت ہے، ان کا مزاج مجاہدے کا ہے۔ علماء ہمارے ساتھ اتنا اکرام، بڑے بڑے شیخ الحدیث، اور اکثر کوٹ میں اور پاکستان میں پڑی ہوئی ہے، سب تبلیغ کو اونچے نظر سے دیکھتے ہیں لوگ۔ بہت مدرسوں میں گئے علماء، اجتماعات اور خروج بھی ہوا اور ارادے بھی کر رہے ہیں، بس ان کو بس تھوڑا سا محنت کرنا ہے، یہ لوگ سارے دنیا کے لیے کافی ہے۔ ہم ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، مفتی معین الدین صاحب بھی تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، افغانستان میں جا رہے تھے، تو عبدالوہاب صاحب کے کمرے میں گئے، انہوں نے کہا کہ پٹھانوں سے 2 باتیں نکالو تو ساری دنیا پر چھا جائیں گے، ایک آپس کی لڑائی یا ایک دنیا کی محبت، یہ نکالو تو پھر یہ ساری دنیا کے لیے۔ افغانستان کے لوگ اگر اس کام کو کرنے لگے تو یہ ساری دنیا کے لیے کافی ہے، اتنا ان میں صفات ہے، مجاہدہ ہے، بھوک پیاس گرمی، اتنے دین کے لیے قربانیاں کی، انہوں نے خون بہایا کسی ملک میں دین کے نام پر۔ ابھی دعائیں کرو کہ اللہ ان کو صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس کام میں ان کی حفاظت ہوگی کہ اس کام کے طرح متوجہ ہو گئے، یہ کام حفاظت والا کام ہے۔
باطل اس کے مقابلے میں عجیب. اللہ باپ اور بیٹے کے دونوں قبروں کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مولانا الیاس مولانا یوسف ہمیں ایسا راستہ بتایا ہے. مولانا یوسف کے ایسے ٹھوس الفاظ کے آدمی دل کو, وہ فرماتے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر بننا شروع کرو, جن کو بننا ہے وہ بن جائے گا, جن کو بننا نہیں اور بننے والوں کے لیے رکاوٹ بن جائے اللہ ان کو انڈے کے چھلکے کی طرف توڑ دے. اس زمانے میں مکڑی کے بڑے بڑے جال پھیلے ہوئے جیسے فارس اور روم, لیکن جب نبی علیہ السلام کے محنت سے پاکیزہ انسان پیدا ہو گئے تو اللہ پاک کے عذاب کے ایک جھاڑو نے سارے جالوں کو صاف کر دیا. آگے فرماتے یہ حالت روس امریکہ کی ہوئی. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر اپنے آپ کو بننا شروع کر. یہ سارے مکڑی کے جال ہیں. مولانا پلن پوری بڑے زور سے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کان. یہ قرآن کہہ رہا ہے ساری دنیا کے طاقت ہے, اللہ کے طاقت کے مقابلے میں یقین کرو یہ مکڑی کے جال ہے. ایک بچہ بھی اٹھ کر جھاڑو لے تو سارے جالوں کو صاف کر سکتا ہے یا نہیں, لیکن اللہ کو ساتھ لے. اللہ کرے کہ ان کا کو یہ احساس ہو جائے. یہ احساس دلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ایک درخواست ہے, اتنی محبت سے بات سنی, میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتے ہیں. میں کچھ نہیں لیکن اس مجمع کے میں بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے, ان میں ضرور اللہ کا. تو یہ تو کتنے ہزار ہوں گے, میں تو صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا, سارا ذہن بھرا پڑا ہے. اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ کرے, اللہ سب کے پریشانیوں کو دور کرے. جتنی بھی آئے ہیں کسی ایک کو بھی اللہ محروم نہ کرے. لیکن میرے پیارے بھائیوں صرف آنا تک نہ ہو, عزائم لے کر کے جاؤ. دو کام ہے, ایک تو باہر نکل کے, ایک جو آدمی فوری نہیں جا سکتا ہے یہ نیت سے گھروں میں جاؤ کہ کم از کم محلے کے 2 گشتے 2 تعلیم جو محلے میں کام ہو رہا ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. مہینے کا سے روزہ یہ 5 اعمال اس کو چالو کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ آگے بھی دروازے کھولیں گے. تو اس کی تو سب کی نیت ہے. ابھی ایک درخواست ہے, مدبانہ درخواست ہے کہ 3-4 منٹ تو کوئی بھی ساتھی نہ اٹھے. 1-2 تقاضے تو چلے جائے, باقی اگر کسی کی مجبوری ہو تو بعد میں. لیکن اول تقاضا, پہلا تقاضا